ساتھ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تہذیب الحسن ولد نظر حسن صاحب کی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات بھیجیے پر محمد والے. حضرات مومنین کرام، پروردگار عالم آپ سب کی ماہ مبارک کے صیام کی عبادتوں کو میرا مولا قبول فرمائے. آپ سب کی یہاں حاضری کو بھی میرا مولا قبول فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں کہ میرے اللہ جو بھی تو نے ثواب مقرر کیا ہے، اس ثواب کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بھی نجف، کاظمین، کربلا، ایران، عراق، سعودی عرب جانے کی تمنا ہے، میرا مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک بار ایران زیارت کے لیے جانے کا شرف حاصل ہوا تعلیم کے بعد. تو ایران کا ایک مقدس شہر ہے. بہت آرام سے پڑھوں گا اور میں ہمیشہ آرام سے پڑھتا ہوں تاکہ خصوصاً جوان تک میری بات پہنچ جائے. ایران کا مقدس شہر ہے قم. قم میں ایک لائبریری ہے، دنیا کی 2 نمبر کی کتابوں کے اعتبار سے لائبریری. 1 نمبر کی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی، اور 2 نمبر کی یہ لائبریری جس کو میں بتانا چاہتا ہوں. لائبریری کا نام ہے کتاب خانہ آیت اللہ مراشی نجفی. کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. مراشی نجفی ہماری قوم ملت کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے اکٹھا کی ہوئی یہ لائبریری ہے. اپنے زمانے کے آیت اللہ تھے، آیت اللہ مراشی نجفی. انہوں نے ایک کتاب لکھی. میں جب وہاں گیا تو حرم معصومہ کے بعد پاس میں یہ لائبریری ہے. وہاں پر میں نے آیت اللہ مراشی نجفی کی لکھی ہوئی اس کتاب کو پڑھا اور پڑھ کر دل خوش ہو گیا. اس میں آیت اللہ مراشی پہلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. لکھتے ہیں کہ دنیا والوں، توجہ، لکھتے ہیں دنیا والوں، علی اور اولاد علی کو بعد میں سمجھنا، پہلے ان کے پیروں میں پہنی جانے
جانے والی جوتیوں کو سمجھ لو. میں نے کہا میں بہت آرام سے پڑھوں گا, جلدی نہیں, میں بہت آرام, جتنی دیر میں آپ حضرات کے سامنے ہوں. جوانوں میری طرف دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ راج بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ بھائی, تھوڑا سا آگے آ جائیے. صلوات بھیجیے پر محمد والے جی. میری بات پہنچتی, کیا کہتے ہیں کہ پھر وہ آیت اللہ مراشی نجفی آل محمد کی ایک دو نالین پاک کا ذکر کرتے ہیں. بس وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اسی سے رسالہ صاحب ہو جائے گا. سب سے پہلی نالین پاک کا ذکر کرتے ہیں. کس کی نالین؟ سب سے پہلی نالین پاک ماہ مبارک رمضان میں کس کی ولادت کی تاریخ ہے؟ ولادت کون پیدا ہوا ماہ مبارک رمضان میں؟ ہاں, صلوات بھیجیے پر محمد والے مولا علی کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبی لکھتے ہیں. آیت اللہ مراشی نجفی لکھتے ہیں, میں ان کی نالین پاک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں بڑے شہزادے کی. لکھتے ہیں کہ جب یزید کا باپ بیمار ہو گیا, دیکھیے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ جانتے ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں کون بیمار ہوا؟ یزید کا باپ. یزید کا باپ جب بیمار ہوا اور اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ عنقریب وہ جہاں جانے والا ہے, تو اس نے پھر عرب میں گھومنا شروع کیا, ٹہلنا شروع کیا, اور اپنے بیٹے یزید کے لیے راستے کو اس نے ہموار کرنا شروع کیا. راستہ کلیئر کر رہا ہے کس کے لیے؟ اپنے بیٹے یزید کے لیے. اور جہاں جہاں وہ جاتا ہے اس کے ساتھ خزانہ ہے. جہاں جہاں جاتا ہے کہتا ہے لوگوں اکٹھے ہوتے چلے جاؤ, میرے بیٹے یزید کی بیعت کرتے چلے جاؤ. اور پھر وہ درہم و دینار انہیں دیتا چلا جاتا. آیت اللہ مراشی نجفی لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جاتا ہے اور وہاں درہم و دینار کے ڈھیر, سونا چاندی, کہتا ہے لوگوں آؤ میرے بیٹے یزید کی بیعت کرو, سونا چاندی لیتے چلے جاؤ, آؤ میرے بیٹے یزید کی بیعت کرو, سونا چاندی لیتے چلے جاؤ. پھر لکھتے ہیں کہ ٹہلتے ٹہلتے کبھی وہ مکہ گیا, کبھی مدینہ گیا, کبھی یثرب گیا, کبھی کاظمین گیا, کبھی خراسان گیا. جاتے جاتے وہ مسجد نبوی کے قریب پہنچا. مسجد نبوی کے قریب پہنچا. اس زمانے کی مسجد نبوی نہیں تھی, اس زمانے کی مسجد نبوی وہ تھی. تو وہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر, توجہ, مسجد کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے. توجہ, درہم و دینار کے ڈھیر بانٹتا جا رہا ہے. کہتا ہے لوگوں میرے بیٹے کی بیعت کر لو اور درہم و دینار لیتے چلے جاؤ. مسجد نبوی کے باہر پہنچا, دیکھا کہ نماز پڑھنے والا پڑھ رہا ہے. اپنے غلام سے کہتا ہے, یزید کا باپ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ دیکھ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا, یہ کوئی معمولی نہیں ہے, یہ علی کا بڑا بیٹا ہے, کوئی معمولی نہیں ہے. کہتا اب تک تو جتنا بانٹ چکا ہے, جتنا تو تقسیم کر چکا ہے, سب کا ڈبل کر کے اس کے مصلے کے سامنے رکھ دے. لوگ چلو خدا کی قسم تمہارے مزاج کا جملہ آ گیا. کیا کہتا ہے کہ جتنا اب تک تو بانٹ چکا. جوانوں تمہاری توجہ چاہتا ہوں, وضاحت نہیں کروں گا, انشاءاللہ جملہ ایک آ گیا. کہتا ہے جتنا اب تک تو بانٹ چکا ہے سب کا دگنا ڈبل کر کے اس نماز پڑھنے والے کے مصلے کے سامنے رکھ دے. اب مصلے کے سامنے, میرے مولا کے سامنے درہم و دینار کے ڈھیر لگنے شروع ہوئے, لیکن علی کے بیٹے نے پلٹ کے دیکھا تک نہیں. اب جملہ کہہ دوں بھائی, وہ شہزادہ درہم و دینار کے ڈھیر کو دیکھتا بھی تو کیسے دیکھتا, جس کی نانی
خدیجہ کے گھر کی ہائے ہائے نہ جملہ پورا سنو. وہ شہزادہ درہم و دینار کے ڈھیر کو دیکھتا بھی تو کیسے دیکھتا جس کی نانی خدیجہ کے گھر کی پلیٹیں بیچ کر لوگ غنی بن گئے. نہیں دیکھیں خدا نہ خواستہ معذاللہ ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے بھائی. ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے ہیں. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کر رہے. یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ معذاللہ ہم لوگ صحابہ کرام کی توہین. نہ ہم سے زیادہ جوانوں ہم سے زیادہ کون صحابہ کے فضائل پڑھے گا؟ دنیا ہم سے زیادہ صحابہ سے محبت نہیں کرتی. دنیا آئے تو صحیح دیکھے ہم کتنی صحابہ سے ہم کتنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں. تم کیا زلفیں ایسی اور رخسار ایسے. صحابہ دنیا آئے دیکھے ہم کیسے صحابہ کے فضائل پڑھتے ہیں. صحابہ ابرو ہلالی رنگ بلالی. جملہ پھر سنو. صحابہ ابرو ہلالی رنگ بلالی. سامان دیکھو تو بیزر ایمان دیکھو تو ابوذر. دیکھو میں دیکھو صحابہ لڑنے میں عمار ایماندار, اڑنے میں حمزہ نامدار, اڑنے میں جعفر تیار. خدا کی قسم. نہ جملہ پھر سنو. ہم سے زیادہ تم کیا صحابہ کے فضائل پڑھو گے. صحابہ لڑنے میں عمار ایماندار, اڑنے میں حمزہ نامدار, اڑنے میں جعفر تیار, بڑھ بڑھ کے حملے کرنے میں تم ہم سے زیادہ کیا صحابہ کے فضائل پڑھو گے. صحابہ آسمان پر ہوں تو ستارے. بہت آرام سے پڑھو گا. صحابہ آسمان پر ہوں تو ستارے, زمین پر ہوں تو عظمت کے منارے, قرآن میں ہو تو ایمان کے پارے. قرآن میں ہو تو ایمان کے پارے, نبی کے ساتھ بیٹھے ہوں تو سارے ہمارے, اور چھوڑ کے بھاگ جائے تو چلو 4 مصرے آ گئے. شاعر کہتا ہے کہ مانا کہ وہ اصحاب حقیقت کے نشاں تھے. مانا کہ وہ اصحاب حقیقت کے نشاں تھے. تسلیم کیا احمد مرسل کی وہ جان تھے. مفتی سے مقرر سے مؤذن سے یہ پوچھو یہ لوگ پیغمبر کے جنازے میں کہاں گئے. کیا کہتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے ڈھیر لگا دو, ڈھیر پر ڈھیر. علی کے بیٹے نے
پلٹ کے دیکھا تک نہیں. توجہ, پلٹ کے دیکھا تک نہیں, اور نماز ختم کی, اللہ اکبر کہہ کے نماز ختم کر کے جیسے ہی پلٹے, علی کا شہزادہ اپنی نانے پاک کی طرف جیسے ہی گیا, جوانوں سننا خدا کی قسم, تو کیونکہ اس ملعون نے کہا ہوا تھا اپنے غلام سے کہ کوئی یہ معمولی نہیں ہے, تو جیسے ہی میرا مولا اپنی پاک جوتیوں کے قریب پہنچا تو اس کے غلام نے میرے مولا کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا. علی کے بیٹے نے درہم و دینار کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا. توجہ چاہتا ہوں, میں بہت آرام سے پڑھوں گا, بہت آرام سے. درہم و دینار کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا, لیتا جا. اب وہ تڑپ گیا, کہتا ہے کہ علی کے بیٹے اتنا سارا درہم و دینار اس غلام کو دے دیا جوتیاں سیدھی کرنے کے بدلے میں. علی کے بیٹے نے کہا اس لیے کیونکہ اس غلام نے دنیا کے سب سے بدترین دشمن کے سامنے میری جوتیوں کو سیدھا کر دیا. کیا فرمایا کہ اس نے دنیا کے سب سے بدترین دشمن کے سامنے, دیکھیے وہ جو تھا اور بھی بہت سارے تھے, لیکن اور بہت ساروں میں یہ والا سب سے بڑا خبیث تھا. اس بات کو دھیان رکھیے گا. اور مائنڈڈ اتنا تھا, ذہین اتنا تھا کہ لوگوں نے آ کے تعریف کی مولا علی کے سامنے, کتنا ذہین, کتنا مائنڈڈ ہے. تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ بیوقوف ہے. کیا فرمایا, تلک الشیطنہ, عقل نہیں ہے وہ شیطنت ہے. ہاں, یہ شبیہۃ بالعقل, عقل کے جیسی چیز ہے, عقل نہیں ہے اس کے پاس. تو اتنا بڑا ہے, سمجھ لیجیے گا, میرے مولا کا دشمن چڑ گیا, دربار میں اپنے واپس آیا, آ کر کہتا ہے کہ میری بہت بے عزتی ہو گئی, بہت ذلیل کیا ہے علی کے بیٹے نے مجھے, میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اسے بلاؤ, اس دربار میں آئے گا علی کا بیٹا, اس کی کھچائی کریں گے, اس کے اوپر جملے کسیں گے, اس کو ذلیل کریں گے. چاہتے یہ ہیں کہ یہ ذلیل ہو جائے. کہا کیا کرو گے؟ کہا دیکھو جیسے ہی آئے تو تم سب کے سب اپنے باپ دادا کی دولت کا ذکر کرنا, یہ ذلیل ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا باپ تو بہت غریب تھا, اس کا باپ علی تو پھٹے ہوئے مسلح پر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتا تھا, تو یہ خود ہی ذلیل ہو جائے گا. تو طے ہو گیا کہ جیسے ہی آئے تو سارے جتنے بھی مالدار لوگ ہیں سب دولت کا ذکر کریں گے, اپنے باپ دادا کی دولت کا ذکر کریں گے, آنے والا ذلیل ہو جائے گا. بس طے کیا, طے کرنے کے بعد میرے مولا کو کہا گیا کہ چلو آپ کو دربار میں آنا ہے. حاکم نے طے کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی جیسے ہی علی کا بیٹا ہے, کوئی بھی ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی میرے مولا, روایت کہتی ہے, مراشی نجفی کہتے ہیں, جیسے ہی میرے مولا آئے, یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ دروازے کے افق سے امامت کا چاند نمودار ہوا. جناب روایت کی فکر یہ ہے کہ سارے درباری اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, سارے درباری اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اور جیسے کھڑے ہوئے تو پلان بنا ہوا تھا, پہلے ایک کونے میں سے بولا, میرا مولا دربار میں کھڑا ہے, کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا ہے. کھڑے ہوئے دربار میں, کونے میں سے پہلے بولا, کہتا ہے او لوگو, جانتے ہو میرے باپ کے پاس کتنی دولت تھی؟ دوسرا کونے میں سے بولا, کون سا والا باپ؟ کہتا ہے کہ جانتے ہو میرے باپ کے پاس کتنی دولت کا, کون سا والا باپ؟ کا وہ والا جس کی اتنی کنیزیں تھی. اچھا وہ والا, ایسے بولا نا. وہ خاموش ہوا, تیسرا بولا, چوتھا بولا, پانچواں بولا, میرے باپ اتنا دولت مند تھا, میرے باپ کے فضائل یہ ہیں, میرے باپ اتنا دولت مند تھا,
اب روایت بتاتی ہے کہ جب سب بول چکے تو علی کا لال کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لو کنت علی ھذا المقام فاذکر ما آتانا اللہ من الفضل لم احصے. فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں حسن مجتبیٰ کی جان ہے، اگر حسن مجتبیٰ اسی مقام پر سالوں سال کھڑے رہ کر اپنے باپ علی کے فضائل پڑھے، میں ڈنڈی مار مار کے کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے، شارٹ کر کر کے پورا میرے مولا کا خطبہ ہے. لو چلو جو مجھے سب سے پسند ہے یہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اتفتخر علی ہؤلاء، تو ان بازاری ٹٹووں کے سامنے فخر کر رہا ہے. سارے دشمن ہیں، میرا مولا اکیلا کھڑا ہے. فرماتے ہیں کہ سن لو شئت لجعلت العراق شاما والعراق شاما والرجل امرتا والامرت رجلا. فرمایا او حاکم شام، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام میں بدل دوں، شام کو. اللہ اکبر. میرا مولا غصے میں فرماتے سن، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام میں بدل دوں، شام کو عراق میں بدل دوں، والرجل امرتن والامرت رجلا، چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں. تو جناب ہوا کیا، جیسے میرے مولا نے یہ کہا نا عورت کو مرد اور مرد کو عورت، کونے میں ایک بدبخت بیٹھا ہوا تھا. بھائی میں تو اس کو بدبخت ہی کہوں گا. بہت آرام سے کہتا ہے، بہت آرام سے، جیسا آپ لوگ بڑھاتے ہیں نا ایسے کہتا ہے کہ برابر والے تک کی آواز میں کہتا ہے جب نا جناب میں عبد اللہ علیہ. میرے مولا نے کہا نا عورت کو مرد، مرد کو عورت، کہتا ہے جب نا مترا میں عبد اللہ علیہ. اب تو آپ کے بیٹے ایسا کون کر سکتا ہے؟ کہا تھا اس نے بہت آہستہ سے، لیکن شاید جانتا نہیں تھا کہ ہواؤں پر بھی حکومت انہی کی ہے. جانتا نہیں تھا ہوا کے دوش پہ اس کا ہوتا ہوا ایک جملہ میرے مولا کے کان تک پہنچا. آیت اللہ مراشی میں اب مجلس سے پڑھنا چھوڑ دوں گا اگر کہیں پر یہ دکھا دو کہ علی کے بیٹے نے مصلی بچھایا ہو، 2 رکعت نماز پڑھی ہو. صرف ایک جملہ تاریخ نے لکھا، جیسے اس نے کہا میں یقدر علی ذالک، ایسا ابو تراب کے بیٹے کون کر سکتا ہے. روایت کہتی ہے حسن مجتبیٰ نے نظر الیہ شذرن، میرے مولا نے یوں دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں اما تستحینا ان تقضی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہو شرم نہیں آتی؟ تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا، صرف اتنا کہا تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی. اب جیسے ہی کہا تو اللہ جانے اس میں کیا چینجنگ ہوئی کہ وہ ہڑبڑا کے اٹھی وہ اٹھی اور شرما کے دروازے کی طرف جانے لگا یا جانے لگی. ابو تراب کا بیٹا غصے ہی میں تو تھا. جب وہ دروازے پہ پہنچی ڈانٹ کے کہتے او ولایت کے اوپر بھونک کے جانے والے، ابھی تیری سزا پوری نہیں ہوئی ہے. ہم نے تجھے عورت بنایا ہے اور تو جسے گھر پہ چھوڑ کے آیا تھا
چھوڑ کے آیا تھا، ہم نے اسے ادھر وہ گیا بہت میں نے اس کیا چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں آیت اللہ مرچی نجفی کی روایت. جب وہ چلا گیا تو جو درباری تھے، علی کا بیٹا کھڑا ہوا ہے اور میرے مولا کو سب ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ٹٹو بیٹھے ہوئے تھے خریدے ہوئے کہتے ہیں یہ تو بہت غلط ہو گیا. تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھ ابھی یہ باہر جائے گا، یہ جو عورت بنا ہے تو سارے عرب میں تیری توہین ہو جائے گی، تو ذلیل ہو جائے گا، سب لوگ کہیں گے کہ علی کے بیٹے نے ایک درباری کو عورت بنا دیا ہے. کہا پھر کیا کروں؟ کہا دیکھیے یہیں پر ابھی کھڑا ہے، اس سے بول اسے واپس مرد بنا دے. ابھی یہیں پر کھڑا ہے، اس سے بول واپس اسے مرد بنا دے. وہ کہتا ہے کہ آپ کو زیب نہیں دیتا، اسے واپس مرد بنا دو. فرمایا اگر موسیٰ کے اژدہے نے جادوگروں کو اگل دیا ہوتا، صلوات بھیجیے پر محمد والے، اگر موسیٰ کے اژدہے نے جب دیکھا کہ کام بننے والا نہیں ہے تو ہمارے گاؤں چھولس میں ایک چھوٹا سا وہ چھپکلی کی طرح سے ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، اسے کہتے ہیں گرگٹ. رنگ بدلتا ہے نا، آپ لوگ بھی گرگٹ ہی کہتے ہیں. تو گرگٹ کی طرح اس نے رنگ بدل کر کہتا ہے حسن اتنی دیر سے تمہیں سمجھایا جا رہا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جانتے ہو میں کتنا بڑا حاکم ہوں، مصر سے لے کے چین تک میری حکومت ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی میرا تخت دیکھو میرا تخت کتنا بڑا ہے. جب اس نے اپنے تخت کے اوپر گھمنڈ کیا تو علی کا بیٹا جلال میں تو تھا ہی. فرمایا او تخت کے اوپر گھمنڈ کرنے والے سن، اپنے تخت کے اوپر تو گھمنڈ کرتا ہے، جانتا ہے میرا تخت کیا ہے؟ فرمایا العرش سریری. خدا کی قسم میں بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت ٹھہر کے پڑھوں گا. فرمایا العرش میرے سامنے اپنے تخت کا گھمنڈ کرتا ہے، العرش سریری محمد ضمیری علی امیری حسین وزیری جبریل فقیری. فرمایا او تخت کے اوپر گھمنڈ کرنے والے سن، میرے تخت کا نام آسمان ہے، محمد میرا ضمیر ہے، علی میرا امیر ہے، حسین جیسا شہنشاہ میرا وزیر ہے، جبریل جیسا فرشتہ میرے در کا فقیر ہے. ایک اور نعرہ مبارک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کا التماس دعا کی سال ثواب ہو جائے گا. آیت اللہ مراشد نجفی دوسری نعرہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مشہد میں مبارک میں جن کی قبر حضرت امام تیز بولی تھوڑا سا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، جنہیں غریب دوست کہا جاتا ہے. میرے مولا جانب قربان، میں پھر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی مجلس کو جا کر امام رضا کے حرم میں کریں انشاءاللہ. کیا بارگاہ ہے میرے مولا کی، کیا بارگاہ ہے، عظیم الشان بارگاہ مشہد مقدس. تو اچھا یہ جو میں واضح پڑھ رہا ہوں تمہیں وہ حوالہ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل تمہاری جیب میں ہوں گے. ابھی میں ایک نام ہوگا، اس واقعے میں نام آئے گا، وہ نام ٹائپ کرو گے تو پورا واقعہ کھل کے تمہارے سامنے آتا ہے. تو امام کا ایک نوکر تھا، نوکری کرتا تھا امام کے یہاں، امام کے پاس کھڑا رہتا تھا. وہ نام تھا اس کا عبداللہ نام تھا اس کا. ایک دن جب اسے نوکری کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا اسے نوکری کرتے کرتے، تو امام کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے کہ میرے مولا میں گھر جانا چاہتا ہوں.
فرمایا کہ اتنے ٹائم سے تو میری نوکری کر رہا ہے، تو ہم سے کچھ مانگ. بہت آرام سے پڑھو گا بھائی. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اسی ذکر کے صدقے میں میرا مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. لیکن اگر مولا کسی سے کہہ دیں، کیا فرمایا؟ کچھ مانگ، کچھ مانگ. عبداللہ کہتا ہے کہ مولا آپ کا دیا سب کچھ ہے. فرمایا تو کچھ مانگ، ہم سے مانگ. آہستہ سے کہتا ہے کہ میرے مولا اگر دینا ہی چاہتا ہے میرے آقا تو رزق میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے. فرمایا اپنا رزق چاہتا ہے اچھا ہو جائے؟ جی مولا. فرمایا ٹھیک ہے، یہ دیکھ میری جوتیاں رکھی ہیں، لیتا جا، تیری 7 پشتوں کے لیے کافی ہوں گی. کتنے آسانی سے آپ نے جملہ سن لیا. کیا فرمایا؟ یہ میری جوتیاں رکھی ہیں، لیتا جا، تیری 7 نسلوں کے لیے کافی ہوگی. اس نے کہا جی مولا. جوتیوں کو میرے مولا کی اس نے اٹھایا اور وہ اپنے گھر کی طرف چلا. نام ہے عبداللہ. جا رہا تھا، جنگلوں کا سفر تھا. اس زمانے میں ٹرینیں وغیرہ تو تھی نہیں، اور میرے مولا کی جوتیوں کو اس نے اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. سامنے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، سامنے سے ایک قافلہ آ رہا ہے. قافلے کا قافلہ سالار جو مالک ہے وہ ہے معروف کرخی. اس نام کو آپ ڈالنا، معروف کرخی. آپ کو مفاتیح جنان میں اس نام کی دعا بھی مل جائے گی ان کے نام کی. اور معروف کرخی، سنیے کون ہے معروف کرخی؟ کو بہت بڑا تاجر. 100 اونٹ جو زر و بفت کے سامان سے لدے ہوئے ہیں، اور سرخ آنکھوں والے اونٹ جو اس زمانے بہت قیمتی ہوا کرتے تھے، وہ 100 اونٹوں کی مہار پکڑے ہوئے اپنے مالک معروف کرخی چلا آ رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. اور ادھر سے جو ہے وہ عبداللہ جا رہا ہے، سر پہ جوتیاں رکھے. معروف کرخی نے دیکھا کہ یہ کون ہے؟ لوگ تو جوتیاں پیروں میں پہنتے ہیں، اس نے سر پر رکھی ہوئی ہے. کہتا ہے کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے. وہیں سے معروف آواز دیتا ہے، او دیوانے ادھر آ. عبداللہ نے کہا تجھے کام ہے تو خدا. جب اس نے جواب سنا تو ایک دم سے وہ دنگ رہ کے، نہیں کوئی معمولی نہیں ہے. وہ خود چل کے آیا، تو اور دیوانہ معلوم ہوتا ہے، لوگ تو جوتیوں کو پیر میں پہنتے ہیں، تو نے سر پہ رکھا ہوا ہے، پہنتا کیوں نہیں؟ میری اپنی ہو تو پہنوں، میری اپنی ہو تو پہنوں. پھر کس کی ہیں؟ کہا کہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. جو کے ساتھ سنیے گا، اسی واقعے پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. امام علی بن موسیٰ رضا وہ معروف کہتا ہے کہ بیچے گا، بیچے گا. پورا واقعہ امام کا یاد ہے کہ نہیں؟ امام نے کیا کہا تھا کہ لیتا جا تیری، تو کہتا ہے کہ بیچے گا. خریدار مل گیا تو بیچ دوں گا. یہ دیکھ یہ 100 اونٹ ہیں، زر و بفت کے سامان سے، سرخ اونٹ اور آنکھوں والے اونٹ ہیں، ان کے بدلے بیچے گا. یہ تیری 7 نسلوں کے لیے کافی ہوں گے. 7 نسلوں کے لیے. عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے مولا نے بھی یہی کہا تھا. بس سودا طے ہو گیا، سودا طے ہو گیا. عبداللہ نے اونٹوں کی مہار پکڑی، عبداللہ اپنے راستے گیا. معروف کرخی نے امام کی نالے پاک کو لیا، اپنے سر پر رکھا، سر پر رکھ کر سیدھا چلتا ہوا امام کی بارگاہ میں. امام اپنے مقام پہ اپنے صحابہ کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے. معروف کرخی کو آتے ہوئے دیکھ کر امام نے فرمایا، کہتے ہیں کہ مال تو پرانا ہے، خریدار بدل گیا ہے. خریدار بدل گیا ہے. اب معروف کرخی ہے، مولا آپ پر سلام. معروف کرخی تجھ پر بھی میرا سلام. آ گئے معروف کرخی؟ کہا ہاں مولا آ گیا. کہا کہاں سے لائے یہ جوتیاں؟ کہا مولا کوئی شخص تھا، اس سے میں نے
جوتیوں کو خرید لیا. لو جملہ آ گیا, خدا کی قسم میری ساری تقریر پر یہ جملہ بھاری. کہا کہ کیا ہوا, کیسے خریدا؟ کہا کہ مولا اتنے اتنے اونٹ تھے, ایسے ایسے اونٹ تھے. کہاں سودا طے ہوا؟ کہا جنگل میں. کہا تو نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا. صلاۃ بھیجیے پر محمد وعلی محمد. واقعہ کہیں پر ختم ہو گیا. میں 2-3 منٹ آپ کے اس واقعے کو پورا کمپلیٹ کرنے کے لیے 2-3 منٹ اور چاہتا ہوں, اس کے بعد مسئلے کی طرف آؤں گا. معرفی کرتی جوتیوں کو لے کر آگے. کہا مولا کیا کروں؟ کھڑا رہیے. اب معرفی کر عبداللہ کا گیا, معرفی کرتے اس کی جگہ نالین کو امام کی سر کے اوپر اور دربانی کر رہا. زمانہ گزرتا رہا. ایک دن ایک قافلہ آیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے. دور دراز سے لوگ آئے تھے. ان کے یہاں پانی اتنا آ گیا تھا کہ ساری بستیوں کو ان کے پانی نے تباہ کر دیا تھا. پانی چڑھے جا رہا تھا, رک نہیں رہا تھا. وہ آئے تھے امام سے شکایت کرنے کے لیے کہ امام دعا کر دیں کہ پانی جو ہے ختم ہو جائے. لیکن اتفاق سے امام تھے نہیں. آئے وہ لوگ, معلوم سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ امام سے بولو کہ ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں. امام تو تھے نہیں اندر. معلوم پہ کرتی اندر گئے اور ایک پرچی لکھ کے لائے. اور پرچی لکھ کے لائے. کہا کہ یہ لو پرچی لے لو, کاغذ یا اس زمانے میں جو بھی رہا ہو کہ اسے پانی میں ڈال دینا اور پانی جو ہے وہ رک جائے. وہ لوگ گئے اور پانی میں وہ لکھا ہوا ڈالا بھی اور ختم بھی ہو گیا. پانی ختم ہو گیا. امام واپس پلٹ کے آئے. سارا واقعہ امام کو اطلاعی. امام نے فرمایا کہ ہمارا تو نے کیا لکھا تھا اس میں کہ وہ پانی جو ہے ختم ہو گیا؟ کہا مولا آپ تو جانتے ہو. کہا نہیں, ہم تیرے منہ سے سننا چاہتے ہیں, تو بتا تو نے کیا لکھا تھا اس میں؟ کہا کہ مولا میں نے لکھ دیا تھا پانی تجھے معروف کرخی کے سر کا واسطہ. معروف نے لکھا کہ اے پانی تجھے معروف کرخی کے سر کا واسطہ واپس چلا جا. امام فرماتے تجھے اتنا یقین کیوں تھا کہ پانی چلا جائے گا؟ کہ مولا یقین اس لیے تھا کہ کافی وقت سے آپ کی نالین مبارک میرے سر پہ موجود تھی. مبارک میرے سر کے اوپر موجود. اللہ اکبر. لیجیے میں نے ختم کیا اپنی بات کو. آخر میں ایک نالین مبارک اور التماس دعا اور یہ اس کو فضائل سمجھ لیں یا اپنے مسائل سمجھ لیں. وہ نالین مبارک جوتیاں آخر میں کون سی جوتیاں ہیں انشاءاللہ کبھی حیات رہی تو اور عرض کروں گا. رب کے مسائل تک آنے کے لیے اس پاک جوتیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. نالین پاک کون سی تھی کہ جب یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ اسی ملعون کے دربار میں آیا, یزید کے دربار, تو اہل بیت عصمت و طہارت ننگے سر کھڑے ہوئے ہیں. ملعون تخت پر بیٹھا ہے اور آواز دینے والا آواز دے رہا ہے, لوگوں یہ والی خاتون یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رقیہ ہے, یہ سکینہ ہے. بس ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو ایک پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور دوسرا اٹھا لیتی ہے. یزید نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہا اس کا نام سکینہ ہے. یزید کہتا ہے اے بچی تو اپنا پاؤں زمین پر رکھ کر اٹھا کیوں لیتی ہے؟ بچی نے ننھے پاؤں دکھائے اور کہتی ہے یزید چھالے پھوٹ کر سامنے. یزید اب کھڑا نہیں ہوا جاتا. یزید کہتا ہے بچی بیٹھ جا, کھڑی کیوں ہے, بیٹھ جا. بچی کہتی ہے میں کیسے بیٹھ جاؤں, میرے وقت کا امام زین العابدین
یزید کہتا ہے زین العابدین تم بھی بیٹھ جاؤ. فرمایا اے ملعون جو منظر میں دیکھ رہا ہوں اگر تو دیکھ لے تو بیٹھنے کی ہمت نہ کرے. ارے جہاں تشت طلا میں میرے بابا کا سر رکھا ہوا ہے وہیں پر رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں, علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. لیجیے میں نے اپنی بات کو ختم کیا. ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے کہ یہ جوان کون ہے, یہ جوان کون ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں. کسی نے کہا یہ علی ابن الحسین ہے, یہ علی ابن الحسین ہے. کہتا ہے کہ یہ علی ابن الحسین ہے. میں نے تو سنا تھا کہ علی ابن الحسین کربلا کے میدان میں مارا گیا. سجاد نے فرمایا کہ وہ میرا بھیا علی اکبر تھا, وہ میرا بھیا علی اکبر تھا. کہا یہ کیسے زندہ رہ گیا؟ میں حکم دیتا ہوں ابھی اسی کو قتل کر دیا جائے. پر جیسے ہی حکم ملا جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا. بہت آرام سے پڑھوں گا, میں جوتیوں کا ذکر کر کے یہیں پر اپنی مجلسوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اس جوان کو قتل کر دو. جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا. جیسے جلاد آگے بڑھا زینب آگے بڑھی, سجاد کے سامنے آ کر ٹھہر گئی. کہا جب تک یہ پھوپھی زندہ ہے, بہت آرام سے پڑھوں گا, جب تک یہ پھوپھی زندہ ہے کوئی میرے لال کی طرف دیکھ نہیں سکتا. یزید حکم دیتا ہے, یزید حکم دیتا ہے اس خاتون کو بھی قتل کر دیا جائے, اس خاتون کو بھی قتل کر دیا جائے. جیسے زینب کے قتل کا حکم ملا ایک مرتبہ کالے رنگ کی ایک کنیز آگے بڑھی, زینب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. کہتی ہے اے یزید جب تک فضا زندہ ہے, جب تک فضا زندہ ہے کوئی میری شہزادی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا. لو یزید نے حکم دیا اس کنیز کو بھی قتل کر دیا جائے, اس کنیز کو بھی قتل کر دیا جائے. جیسے فضا کے قتل کا حکم ملا دربار میں حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ پلٹ کے فضا نے حبشی غلاموں کو دیکھا, دیکھ کر کہتی ہے اے حبشی غلاموں یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری مالکہ یہاں دربار میں آ جائے تو کیا کرو گے؟ اگر تمہاری مالکہ یہاں دربار میں آ جائے تو کیا کرو گے؟ حبشی غلام سارے کے سارے ناراض ہو گئے. کہتے یزید اس کنیز سے کہ یہ دربار میں ہماری مالکہ کا نام نہ لے, ہماری مالکہ ہم سے ناراض ہو کے کہیں دور چلی گئی ہے. تو ایک مرتبہ فضا نے کہا کہ تمہاری مالکہ دور چلی گئی پھر تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے اپنی مالکہ کی جوتیوں کو تخت کے اوپر رکھا ہوا ہے, ہمارے اوپر ہماری مالکہ کی جوتیاں حکومت کرتی ہیں. ایک مرتبہ فضا نے کہا اپنی مالکہ کو دیکھو گے تو کیا پہچان لو گے؟ کیا پہچان لو گے؟ کہاں جس دربار, کہاں ہماری مالکہ؟ لو ایک مرتبہ فضا نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, پہچان لو میں بھی فضا تمہاری مالکہ ہوں. بس ایک مرتبہ حبشی غلاموں نے تلواروں کو کھینچ لیا. کہا کہ اگر کسی نے ہماری مالکہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یہیں پر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. اے عزادارو, جیسے ہی زینب نے منظر دیکھا طرف کے مدینے کا رخ کیا اور کہتی ہے نانا آج کنیزوں کھائی تو جائے ذرا ہمیں دیکھو. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار کی واسطے
آل محمد کا ہماری اس قلیل عبادت قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ تو کریم کرم فرما، رحیم رحم فرما۔ یہاں جو تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں وسعت نازل فرما، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ اے میرے اللہ حاضرین کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے میرے اللہ دعاؤں میں سے خاص دعا یہ ہے کہ اس ذکر کا جو بھی تو نے ثواب مقرر کیا ہے، اس ذکر کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ کبار و صغار کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ علماء کرام، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، دیگر تمام علماء کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ زمانہ پورا شکر ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر تہذیب الحسن صاحب ابن نظر حسن صاحب کے روح کے ساتھ فرما۔